عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بنگلورو تشدد، ضمیر احمد خان نے 4 متاثرہ خاندانوں میں 20 لاکھ روپے کی مالی مدد تقسیم کی۔ مغربی بنگال، ممتا بنرجی نے کہا بی جے پی کے لوگ تہواروں میں ڈالتے ہیں رخنا۔ لو جہاد کے خلاف قانون کی بات پر بھڑک گئے اسد الدین اویسی، بی جے پی پر لگایا الزام۔ بی جے پی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے کانگریس سے اتحاد کرنا چاہتی ہے گوا فارورڈ پارٹی۔ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی لاپرواہی کے سبب عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ہرش وردھن کا بیان۔ بہار اسمبلی اجلاس کا ہنگامہ خیز آغاز، ویشالی واقعے پر کانگریس اراکین اسمبلی کا مظاہرہ۔ کورونا وائرس، سپریم کورٹ نے طلب کی سبھی ریاستوں سے تازہ ترین رپورٹ۔ تلنگانہ، کورونا کی دوسری لہر، چوکسی اور احتیاطی اقدامات کیے جائیں، چندرشیکھر راؤ کا بیان۔ مرنا پسند کروں گا مگر بی جے پی میں شامل نہیں ہو سکتا، سواگت رائے کا بیان۔ مختار عباس نقوی کا بڑا بیان، جموں کشمیر سے دفعہ 370 کو پارلیمنٹ نے ختم کیا ہے، اس کی واپسی اب ناممکن۔ ترک کمانڈوز کی کارروائی، 6 دہشت گرد ہلاک۔ لبنان میں جیل سے 70 قیدی ہوئے فرار، پولیس کے تعاقب میں نتیجے میں 5 ہلاکتیں۔ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالنے کے لیے اسپیشل فورس سے مدد لینا پڑ سکتا ہے، اوباما کا بیان۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے قطر نے نہایت اہم کردار کا بیڑا اٹھایا ہے، پومپیو کا بیان۔ قومی آزادی محاذ 72 گھنٹے میں اسلحہ پھینک دیں، ایتھوپیائی وزیر اعظم۔ امریکہ کلیسے پر حملہ، 2 افراد ہلاک، کثیر تعداد میں شدید زخمی۔ عراق الانبار میں داعش کا حملہ، 3 پولیس اہلکار ہلاک۔ ٹرمپ پنسلوینیا کی عدالت میں دائر کردہ مقدمہ میں ہار گئے۔ حالیہ 6 سالوں سے ترکی دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، ایردوغان کا بیان۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تذکرہ ہوا ہے۔ جائیے دیکھیں، جن احباب نے نہیں دیکھا دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بھٹکل کی ایک چھوٹی سی خبر رکھ دوں، جس میں RSDS ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نام سے ایک اہم ترین اسٹوڈیو اس وقت بھٹکل شہر میں بنائی گئی ہے، اور اس کو ایک عالم دین ان کے لڑکے چلاتے ہیں، مولانا عرفان ندوی صاحب کی ماتحت۔ تو یہاں پر ہمارا جانا ہوا تھا۔ دراصل ایک بہترین انداز میں یہ لوگ نعتیں اور دیگر چیزوں کو وائس دے کر کے اور اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر کے ڈیجیٹل انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرناٹک کی تاریخ میں ایسا اسٹوڈیو اس طرح بہترین انداز میں ڈیجیٹل ایڈیٹنگ جو ہو رہی ہے اور بہترین انداز میں ہو رہی ہے، آپ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو کہکشاں ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے نعت خواں ہیں جو الگ الگ انداز میں جو ہے ویڈیو ایڈٹ کر کے اور بہترین انداز میں ریکارڈ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ نعت خواں جو اس طرح کے وائس ریکارڈنگ والی اسٹوڈیوز کے تلاش میں رہتے ہیں، اس کی بہترین ایڈیٹنگ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں منظر کشی بھی ہو اور جدید طرز کا معیاری ریکارڈنگ ہو، اور حمد، نعت، غزل اور ترانہ اور اپنے آواز میں دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ صحیح اسٹوڈیوز وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے یا وائس ریکارڈنگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے الگ الگ انداز میں وہ جو ہے اس طرح کی اسٹوڈیوز نہیں کھو پاتے۔ اگر کوئی اس طرح چاہتے ہیں تو وہ اسٹوڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بہترین انداز میں اس وقت ایڈیٹنگ ہو رہی ہے۔ بالخصوص کہکشاں ایک چینل ہے یوٹیوب میں، وہاں جا کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اعلیٰ معیار کی یہاں پر جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور بہترین انداز میں اور بہترین طرح سے جو ہے یہاں پر ایڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے یہاں جانے کی کوشش کی اور یہاں پوری طرح سے اسٹوڈیو میں جس طرح کام ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ جو ہے جو پوسٹر لگا ہے اس پہ کچھ نمبرات بھی ہیں، وہاں جو بالخصوص ہمارے نعت خواں حضرات جو اس طرح کی اسٹوڈیو کی تلاش میں رہتے ہیں ایڈیٹنگ میں، تاکہ وہ اپنی آواز دنیا تک پہنچائے، اپنی نعت اور اپنے حمد، اپنے غزلیں اور اپنے ترانے وغیرہ، اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
नाज़रीन, दूसरी खबर है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के एमएलए और साबिक रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने पुलिस फायरिंग में हलाक 4 नौजवानों के अहल खाना में 20 लाख रुपए की माली इमदाद आज तकसीम की। मुसीबत ज़दा फ़ी ख़ानदान को 5 लाख रुपए की नकद रकम फराहम करते हुए अपनी हमदर्दी और गम गुसारी का इजहार किया है। दारुल उलूम सबीलुर रशाद में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी के हाथों माली मदद की रकम मुतासरा ख़ानदानों को दी गई। अमीर शरीयत ने ज़मीर अहमद खान की इस खिदमत पर तशक्कुर का इजहार करते हुए कहा कि फ़साद में शहीद नौजवानों के लिए वो दुआगो हैं और इस तरह के फ़सादात इख्तिलाफ़ात से मुल्क और मिल्लत की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी की तनकीद करते हुए पूजा और इबादत में रखना डालना उनका काम बन गया है, इस तरह का बयान जारी किया है। बानकोड़ा ज़िले में सरकारी प्रोग्राम में खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ पूजा के दौरान अदालतों में मुकदमा दायर किए जाने से मुतालिक कहा कि बीजेपी के लोगों ने पूजा के दरमियान रखना डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बंगाल में तमाम त्यौहार पुरअमन माहौल में मुनक़िद होता रहा है, मगर कुछ लोग त्यौहारों के दरमियान रखना डालने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि इंतखाबात के दौरान लोग पैसा तकसीम करके वोट ख़रीदने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसे लोगों से रुपये ले लें मगर वोट न दें। वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, इसलिए हुकूमत ने मुलाजिमत के मौक़े पैदा करने की कोशिश की है। मीटिंग से वज़ीर आला ने आम आदमी की मुख्तलिफ मुश्किलात से आगाह करने के लिए 2 नए मनसूबों का भी ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने 2 मनसूबों का ऐलान किया जिनका नाम डोर टू डोर गवर्नमेंट और कर्माई धर्म है। नाज़रीन, लव जिहाद के मौजू पर इन दिनों मुल्क में बहस छिड़ी हुई है। जैसा आप जानते हैं, बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार वाली कई रियासत लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून बनाने पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ जमातें बीजेपी की मुखालिफत कर रही है। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असद उवैसी ने इतवार को इस मसले पर बोलते हुए बीजेपी पर इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के आर्टिकल 14 और 21 की खिलाफ वर्जी होगी, उन्हें आइन का मुताला करना चाहिए। नफ़रत की ऐसी तशहीर काम नहीं करेगी। बीजेपी बेरोज़गारी का शिकार हुए नौजवानों को खौफज़दा करने का ड्रामा कर रही है। नाज़रीन, गोवा फॉरवर्ड पार्टी GFP के सदर और साबिक नायब वज़ीर विजय सरदेसाई ने पीर को कहा है कि उनकी पार्टी रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को हटाने के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने को तैयार है। सरदेसाई का यह तबसरा नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल के इतवार को दिए गए उस बयान के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि उनकी पार्टी कांग्रेस और दीगर यकसा ख्यालात वाली जमातों के साथ इत्तेहाद के हक़ में है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने 2017 में भी बीजेपी के खिलाफ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए आखिरी सेकंड तक कोशिश की थी। नाज़रीन, दिल्ली में कोरोना वायरस के ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करने पर मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रियासती हुकूमत के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को काबू करने में ताउन करें और कुछ पढ़े लिखे लोगों की लापरवाही की वजह से दिल्ली के अवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस का ख़तरा इतना ख़तरनाक है कि पिछले 6 दिनों में यहाँ पर 678 मरीज़ों की जान ले चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीर को एक चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के ख़तरे में दारुलहुकूमत की हालत को काबू करने के लिए मरकज़ ने 2 बार मुदाखलत की थी। रियासती हुकूमत को बाकायदा सभी किस्म की मालूमात दी गई। इसका नतीजा रहा है कि कोरोना का ख़तरा कम हुआ। अब दोबारा से हमने मुदाखलत की है और कोरोना की जांच बढ़ाने पर जोर दिया है। नाज़रीन गिरामी, बिहार में नीतीश कुमार की क़ियादत में NDA हुकूमत तश्कील पा चुकी है और 23 नवंबर को असम्बली का पहला इजलास हुआ। इजलास के पहले दिन सभी 9 मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ दिलाने का सिलसिला भी शुरू हुआ जो दूसरे दिन भी जारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज की असम्बली कार्रवाई हंगामा खेज़ अंदाज में शुरू हुई। दरअसल कार्रवाई शुरू होने से कबल कांग्रेस और बायामहाज पार्टियों के अरकान असम्बली ने ऐवान के बाहर मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर नाराबाजी की और वैशाली में छेड़छाड़ के एहतजाज में मंचलों के ज़रिए जलाकर मारी गई लड़की को इंसाफ दिलाने, किसानों की इशूज़ हल करने और दीगर कुछ मुतालबात सामने रखते हुए नीतीश हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस की वबा के ख़तरनाक होते हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए पीर को सभी रियासतों से हालात की रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस M.R. शाह की बेंच ने कोरोना पर अज खुद नोटिस लेने के मामले की समाअत के दौरान कहा कि मुल्क भर से कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफे की खबर आ रही है। पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली में हालात ख़तरनाक हुए हैं।
ناظرین، وزیر اعلیٰ تلنگانہ چندرشیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ تمام درکار احتیاطی اقدامات کریں کیونکہ بعض ریاستوں میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کووڈ-19 کی دوسری لہر کے ابھرنے کے پیش نظر درکار کارروائی اور اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے عوام کو تجویز پیش کی کہ وہ محتاط رہیں اور خود کے تحفظ کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کریں۔ شخصی تحفظ کی برقراری کووڈ-19 کی بہترین دوا ہے۔ ناظرین، بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ارجن سنگھ کے ذریعے ترنمول کانگریس کے 5 ممبران پارلیمنٹ کے بی جے پی میں شامل ہونے کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ سواگت رائے نے کہا کہ ارجن سنگھ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مرنا پسند کروں گا مگر بی جے پی میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا ہوں۔ خیال رہے کہ ارجن سنگھ نے کہا کہ شوبھینڈو ادھیکارے اور سواگت رائے سمیت ترنمول کانگریس کے 5 ممبران پارلیمنٹ کسی بھی وقت بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو تخریبی عناصر کو الگ تھلگ کر کے ترقی کی راہ پر چل کر ایک خوشحال زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو خصوصی پوزیشن عطا کرنے والی آئین ہند کی دفعہ 370 کو پارلیمان نے ختم کیا ہے اور اس کی واپسی اب ناممکن ہے۔ مختار عباس نقوی نے یہ باتیں UNI کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران کہی ہیں۔ ناظرین، چشمہ امن کے حامل علاقے میں داخل ہو کر تخریب کاری کا منصوبہ بنانے کی کوشش میں مصروف PKK کے 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق ترک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے علاقے کے امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں مصروف PKK کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ناظرین، لبنانی پولیس نے بتایا کہ لبنان کی ایک جیل کے دروازے توڑنے اور جیل کے محافظوں کے حملے کے بعد ہفتے کے روز 70 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس اور مفرور قیدیوں کے درمیان ہونے والے تصادم اور تعاقب کے دوران کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سابق امریکی صدر براک اوباما گزشتہ جمعرات کی شام امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ABC پر ایک انٹرویو میں نمودار ہوئے جہاں انہوں نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب ارض المیعاد کا تعارف بھی کرایا۔ یہ کتاب امریکہ اور کینیڈا میں بڑے پیمانے پر مقبول ہوئی ہے۔ اس کی 30 لاکھ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے براڈ کاسٹر جیمی کامل جو بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں کو انٹرویو دیتے ہوئے کتاب سے ہٹ کر دیگر موضوعات پر بھی بات کی۔ صحافی جیمی کامل نے اوباما سے پوچھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نہ نکلنے پر ڈٹ جائیں تو انہیں وہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، تو اوباما نے ٹرمپ کے حوالے سے اپنی روایتی نفرت کا فوراً اظہار کیا اور کہا کہ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالنے کے لیے فوج کی مدد بھی لینا پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ قطر افغانستان میں تعمیر امن کے مرحلے کا اہم اتحادی ہے اور اس نے نہایت اہم کردار کا بیڑا اٹھایا ہے۔ دورہ قطر کے دوران قطر کے روزنامہ الریا کے لیے انٹرویو میں پومپیو نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری طالبان افغان مذاکرات کچھ ماہ سے جاری ہیں اور اس دوران مذاکرات میں حقیقی معنوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مائک پومپیو نے یہ بھی کہا کہ قطر نہ صرف افغان امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے بلکہ افغانستان میں قیام امن مرحلے کا اہم اتحادی بھی ہے۔ قطر کے تعمیری کردار کی بدولت مذاکرات میں کامیابی کی امید میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، ایتھوپیائی وزیر اعظم آبی احمد نے شمالی تیگرائی کے علاقائی دارالحکومت میکیلے پر فوجی کارروائی سے قبل مقامی فوج تیگرائی قوم آزادی محاذ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے 72 گھنٹوں کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تیگرائی فورس کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب تیگرائی کی فوج نے جنگ جاری رکھنے اور وفاقی حکومت کو اس کے ہر قدم کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کر دینے کا عہد کیا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں کلیسا پر چاقو سے حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور کثیر تعداد میں زخمی ہو گئے ہیں۔ سین جوس بلدیہ کے میئر سیم لیکارڈو کے ٹویٹر بیان کے مطابق کیلیفورنیا کے شہر سین جوس کے کلیسا پر چاقو سے حملہ ہوا۔ لیکارڈو کے مطابق حملے میں 2 افراد ہلاک اور کثیر تعداد میں شدید زخمی ہوئے۔ انہوں نے ٹویٹ میں پولیس کے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لینے کا بھی ذکر کیا، تاہم بعد ازاں انہوں نے یہ ٹویٹ مٹا دی تھی۔ ناظرین، عراق کے صوبے الانبار میں داعش کے حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ صوبے کے مرکزی علاقے سقار میں داعش کے دہشت گردوں نے گھات لگا کر ایک سول گاڑی پر حملہ کیا جس میں پولیس اہلکار سوار تھے۔ ناظرین، متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے والے جو بائیڈن کے فاتح رہنے والی ریاست پنسلوینیا میں انتخابات میں دھاندلی ہونے کے دعووں کے ساتھ نتائج کی توثیق نہ کرنے کے لیے وفاقی عدالت میں دائر کردہ مقدمے کو ہارنے کے بعد اپیل کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ پنسلوینیا فیڈرل کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دائر کردہ مقدمے کی درخواست کو قابل قبول ثبوت پیش نہ کرنے کے جواز میں مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی حالیہ 6 سالوں سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کرنے والا ملک ہے۔
صدر اردوغان نے سعودی عرب کی زیر میزبانی لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ G20 سربراہی اجلاس میں استنبول وحدت الدین ریسیڈنسی سے براہ راست شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس وبا نے غربت اور عدم مساوات کی طرح متعدد مسائل کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات۔